بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پورے پاکستان میں 10 لاکھ کے قریب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے لیے کال کی، تو ماشاءاللہ پاکستان کے 10 لاکھ بہادر نوجوان اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں۔ تقریباً 82,000 کے قریب لاہور سے ماشاءاللہ ٹائیگر فورس میں والنٹیئرز رجسٹر ہوئے، اور اسی سلسلے میں آج لاہور میں راشن ڈسٹریبیوشن کا ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں نذیر چوہان صاحب، انہوں نے یہاں انتظام کیا ہے اور میں یہاں آیا ہوں، اور 5,000 فیملیز کو انہوں نے پلان کیا ہے راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کا۔ جو ٹائیگر فورس کے جوان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اب سے کچھ دیر بعد راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے مختلف یونین کونسلز میں ان کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، اور یہ یہاں سے راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جیسے کہ کہا گیا تھا کہ گھروں تک راشن انشاءاللہ تعالیٰ پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز پنجاب میں، ملک بھر میں فیلڈ ہاسپٹلز میں جو ہیلتھ ورکرز رجسٹر ہوئے تھے 17,000 کے قریب، ان کو ذمہ داریاں دی جا چکی ہیں، وہ الحمدللہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اسی طرح مساجد کے SOPs کے حوالے سے ٹائیگر فورس بڑا زبردست کام کر رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز جو پورے پاکستان میں 4,370 کے قریب ہیں، 500 سے زیادہ ان کی فرینچائزیز ہیں، وہاں سوشل ڈسٹنسنگ اور 19 کے قریب جن آئٹمز پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے، ان پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بے روزگار مزدوروں کے ڈیٹا کا اندراج کرنے کے لیے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیبر پروگرام احساس لیبر پروگرام اناؤنس کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اس میں ٹائیگر فورس گلی محلوں کی سطح پہ انشور کر رہی ہے جو لوگ اس کرونا کرائسس میں بے روزگار ہو چکے ہیں مزدور، ان کا ڈیٹا رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اور میرا یہ پیغام بھی ہے پاکستان کی اپوزیشن کو بالخصوص، کہ یہ پاکستان کے لاکھوں نوجوان سیلف لیس ہو کر بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی معاوضے کے کام کرنے کے لیے باہر آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ان کو مورل سپورٹ دے سکتے ہیں، اور یہی اپیل میں نے تمام ڈپٹی کمشنرز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی کی تھی پورے پاکستان میں، کہ جب یہ کام کرنے کے لیے آئیں تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پورا موقع دینا ہے، انہیں عزت دینی ہے، انہیں رسپیکٹ دینی ہے ان والنٹیئرز کو، تاکہ جو یہ قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں اس کے تحت یہ کام کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا بچے گی۔ آپ کے پاس آلریڈی جو ہے وہ مطلب کورٹ کا آرڈر تھا، اس کے باوجود بھی خیر الیکشن بھی ہوتے تھے، دیٹ از اے ڈفرنٹ میٹر، لیکن آپ کے پاس ایک پورا کا پورا سسٹم تھا جس کو آپ یوز کر سکتے تھے، ایکٹیو کر سکتے تھے، اس کو چھوڑ کر آپ ایک ایڈیشنل ٹائیگر فورس لے کے آئے۔ چلے ٹھیک ہے، والنٹیئر ہی کام کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ادارے بھی تو پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں پوری دنیا میں آپ پرانے بلدیات کو چھوڑ کر کے کوآرڈینیٹر ہر یونین کونسل میں موجود ہیں، آپ کے لوگوں نے الیکشن لڑا ہے، آپ انہیں ایکٹیو کر دیتے، وہ بہتر انداز۔ دیکھیں جب کمیونٹی کرائسس آتا ہے تو پوری دنیا میں کمیونٹی کے ساتھ کمیونٹی ہی مل کے کام 2.5 لاکھ والنٹیئرز کال کیے وزیر اعظم بورس جانسن نے، اور 7.5 لاکھ رجسٹر ہوئے۔ برطانیہ کا لوکل باڈی سسٹم بھی زبردست ہے، ہیلتھ سسٹم زبردست ہے، ایجوکیشن سسٹم زبردست ہے، ایون ڈیٹا جو برطانیہ میں کلیکٹ کیا جاتا ہے پبلک کا وہ ہم سے بہت بہتر ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے والنٹیئرز کال کیے، تو پوری دنیا میں کمیونٹی ہی مل کے کمیونٹی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور اس ٹائیگر فورس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے جو عوامی نمائندے ہیں، الیکٹڈ MNA ہیں، MPAs ہیں، ان کو ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پہ نمائندگی دی ہے۔ پھر مختلف نوٹیبلز جو ہیں علاقے کے ان کو ڈالا گیا ہے۔ پھر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں بلدیاتی نمائندوں کی، اگر ہم پورے پاکستان میں بات کریں یا پنجاب کی اگر چلیں پنجاب کی بات کر لیتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں۔ 6.5 لاکھ سے زیادہ والنٹیئرز تو صرف پنجاب سے رجسٹر کیے گئے ہیں، تو اس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور ٹیچرز ہیں، آرم فورسز کے ہمارے جوان 10,000 سے زیادہ اس میں موجود ہیں، لائرز ہیں۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سب کو ویلکم کرنا چاہیے، جو جذبہ یہ لے کے آئے ہیں،
اور میں دیکھ رہا ہوں اس گرمی کے موسم میں بھی رمضان میں کی حالت میں ٹائیگر فورس کے جوان یہاں موجود ہیں راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے. میں ان تمام نوجوانوں کو جو یہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے لاہور میں پہنچے ہیں, ان کو میں سلام کرتا ہوں, ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی یہی جذبہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالی ایک قوم بن کر ہم اس کرونا کرائسس سے نکلیں گے. سیاست سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. آپ کے اتحادی چودھری پرویز الہی نیب کے خلاف عدالت میں چلے گئے ہیں. نیب پر عدم اعتماد کا اظہار ہے اتحادی کا, اور دوسرا کیا لگتا ہے مستقبل میں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے آپ کے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک ذاتی نوعیت کا کیس ہے جو کہ نیب کے ساتھ ہے, اور دوسری طرف نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور یہ معاملات عدالت میں اور پاکستان کی عدالتیں بھی آزاد ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی انہیں انصاف ملے گا. جی ڈاکٹر صاحب لاہور میں بھی آپ کا کوئی سیکٹر کمانڈر ہوگا ٹائیگر فورس کا, وہ بھی ہم سے ذرا بات کر لیں. دیکھیں جی, نذیر چوہان صاحب بھی آپ سے بات کریں گے. بنیادی طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پورے پاکستان کے تمام ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز اور جو سٹیزن پورٹل کا ڈیش بورڈ ہے جس کے اوپر یہ 10 لاکھ نوجوان رجسٹر کیے گئے ہیں, زیادہ تر نوجوانوں کو تھرو سٹیزن پورٹل ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. جہاں پورٹل کے تھرو ایکسیس نہیں ہو پا رہی ہے ان کو ٹیلی فون کالز پہ بھی ہم ذمہ داریاں دے رہے ہیں. ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کرائسس میں یہ پاکستان کے جو لاکھوں نوجوان قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں, حکومت انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کرے گی کہ ان کو ان کے علاقوں میں, ان کے گلی محلے کی سطح پہ, ان کے شہروں میں کرونا ریلیف کی سرگرمیوں میں متحرک ہونے کا پورا موقع دیا جائے. سماجی فاصلہ رکھنے کے لیے جی آپ اپنی بیک سائڈ پہ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی رویہ قوم کا رہا, دوسری جانب آپ مارکیٹیں بھی کھول رہے ہیں, تو اس صورت میں تو حالات اب سے ابتر ہو جائیں گے. دیکھیں ہمیں بطور قوم حکومت جو کر سکتی ہے, جو پیچھے آپ کے ہیں دیکھ لیں انہوں نے کچھ ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں, لیکن ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ہمیں خود کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. جتنا زیادہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, امریکہ میں, یورپ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں لوگ, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے. پاکستان میں ابھی تعداد 1000 پہ بھی نہیں پہنچی ہے پچھلے 2.5 ماہ میں. تو ہمیں دعا گو ہونا چاہیے. اور آپ کے سامنے ہیں یہ بھی بحث چل رہی ہے جی کہ ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے, ٹیسٹنگ اتنی نہیں ہو رہی, لیکن دوسری طرف آپ مواد چھپا نہیں سکتے ہیں. اگر کوئی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے, کوئی سیریس حالت میں ہے, اللہ نہ کرے اگر کسی کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کی آنکھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا ہے. تو ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے. پاکستان پہ فضل و کرم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کل سے جیسے سمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید شاپس کھولنے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسری طرف معاشی بحران بھی آپ کے سامنے ہے. پہلے دن سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کرونا اور معیشت کا بیلنس لے کے چلنا ہے. دوسری طرف کرونا سے لوگ اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں, اور ایک طرف معاشی حالات, بھوک کی وجہ سے بھی لوگ افراتفری میں, انارکی میں بہت سارے حالات خراب ہونے کے خدشات تھے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے اس کرائسس میں پاکستان سو فار محفوظ ہے. حکومت نے کہیں نہ کہیں کوئی اچھے اقدامات کیے ہیں, تو اسی کی روک تھام کی وجہ سے آج اموات بھی کم ہے, کیسز کی تعداد بھی کم ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی سے گزر جائیں گے, مجھے پوری امید ہے. چوہان صاحب آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہان صاحب میں تھوڑا سا اپنے دوستوں کو تھوڑا سا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا تھوڑا اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. بیسیکلی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کی ساری نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے آج لاہور کے اندر جو انیشیٹو لیا ہے اس کو ہم پہلے تو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں لاہور کی طرف سے, کیونکہ لاہور میں 6000 لوگوں کا ڈیٹا والنٹیئرز کا آیا ہے, جس کے اندر ٹائیگر فورسز کے جو لاہور کے نوجوان ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور بیسیکلی یہ سب سے بڑی بات یہ اس بات کو دیکھنے کی ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب بھی اپنی قوم اور نوجوانوں کو پکارتے ہیں تو تمام مکاتب فکر سے لوگ اکٹھے ہو کے یکجا ہو کے عمران خان کی ایک کال کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک ہی ویژن پہ چل رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریبوں کو اٹھانا ہے, اپنے غریبوں کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا ہے ہم نے ان اقدامات کو آگے لے کے چلنا ہے. آج عثمان ڈار صاحب کا یہاں پہنچنا اس چیز کے آپ دیکھیں کہاں سے سیالکوٹ سے نکلے ہیں, پنڈی سے لاہور سے پھر انہوں نے بھی آگے جانا ہے. تو یہ مقصد صرف یہ کہنے کا کہ تمام جگہ پر جو ہمارے ٹائیگرز بنے ہیں کیونکہ آگے مارکیٹیں کھلنے جا رہی ہیں. میں اگر اپنے حلقے کی بات آپ کو کروں تو میرا حلقہ
आप यकीन करके जाने 4 लाख लोगों पे मुश्तमिल है, और मैं अगर अपने पूरे हल्के में खुद कुछ करना चाहूँ तो नहीं कर पाता। तो इस यही वजह मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रिया, और उस्मान डार साहब का शुक्रिया कि जो उन्होंने एक विजन दिया कि कम से कम जो वॉलंटियर्स हमारे हैं उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन मिल के, तो ये देखें जो आज हम 5000 लोगों तक राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस तरह पहुँच सकते हैं। तो जब एक एक बच्चा अपने गली या मोहल्ले के अंदर हमारी माएँ बहनें बेटियों को जानता होगा कि ये हमारी फलां माँ बहन हमारी बेवा है, या फलां घर में खाना नहीं पहुँचा, फलां बीमारी है फलां घर के अंदर कोई रोज़गार नहीं है, तो वो लोग सही एक्सेस करके हम तक चीज़ें पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट को पहुंचा सकते हैं, एज ए MPA मुझे पहुंचा सकते हैं, एज ए DC कमिश्नर या गवर्नमेंट के तमाम इदारों तक वो चीज़ जा सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा ऐसे होने जा रहा है कि लोगों की रसाई जो लोगों की आवाम तक पहुँच रही है, और लोगों तक ये जो लोग टाइगर फोर्सेस नीचे तक सतह पर जाकर काम करेंगे, ये पहले कभी नहीं हुआ होगा। और ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अजर से सिर्फ अजर के लिए आगे बढ़े हैं, विदाउट किसी पैनी के, यानी वॉलंटियर्स अपनी जेब से खर्च करके लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़े हैं। आज तक कभी ऐसा सिस्टम नहीं कभी चला होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि बहुत जल्द ये जो जाल है टाइगर फोर्सेस का, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपको नजर आएगा। और इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं, उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और उस्मान डार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि लाहौर में आए और आज टाइगर फोर्स का बाकायदा इफ्ताह किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।